ہماری انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس میں 2 نمبر کام کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. اب دیکھ لینا, میں آئی ایم سوری کی بات کہ کسی اور طرف چلی جائے گی, کہ جس قوم کا مینڈیٹ چوری ہو جائے اور وہ تلاش کرتی پھر رہی ہو, تو اس میں اگر تھوڑے بہت پیسے ادھر ادھر ہو جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو آواز بدل کے لوگوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں, بڑے بڑے سیاستدانوں کی آوازیں بنا کر پیسے مانگے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے پیسے مل بھی رہے ہیں. فیک ٹریفک چالانز کا آنا, یہ ہمارے ہاں اتنی لاقانونیت انٹرنیٹ کی دنیا میں, سائبر ورلڈ میں کیوں بڑھ گئی ہے؟ اور یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے NCCI بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ ان کی روک تھام ہو سکے, لیکن میٹر آف دا فیکٹ ہے کہ NCCI کے اپنے جو کرتا دھرتا لوگ تھے وہ خود گرفتار ہیں اور کروڑوں روپے نکال کے دے رہے ہیں رشوت کے, جو انہوں نے پکڑے تھے, اور پتہ نہیں کتنے اور ان کے پاس اور ہوں. آپ کی رائے پوری صورتحال پہ اسار رانا صاحب؟ امریکہ سے نا ہم نے ایک مشین منگائی تھی چوری پکڑنے والی, وہ ایئرپورٹ پہ چوری ہو گئی. تو ہماری انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس میں 2 نمبر کام کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. اب دیکھ لینا, میں آئی ایم سوری کی بات کہ کسی اور طرف چلی جائے گی, کہ جس قوم کا مینڈیٹ چوری ہو جائے اور وہ تلاش کرتی پھر رہی ہو, تو اس میں اگر تھوڑے بہت پیسے ادھر ادھر ہو جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. ہماری بنت ہی کچھ اس طرح کی ہے. جو انہوں نے بنائی تھی NCCI وہ خود کرپٹ نکلی, اور اس کے بعد یہ کہ جو باقی بچے کچھ ہیں ان کا تو سارا فوکس وہ PTI کے کہنے میں سوشل میڈیا ان کے طرف ہے کہ ان کو پکڑیں, ان پہ پرچے ہو جائیں, یہ ہو جائے. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے باقی چیزوں کو دیکھنا, آپ ان کی طرف توجہ دیں, وہ نہیں دیں گے. جب ہماری سمتی ٹھیک نہیں ہوگی, ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی, ہماری ترجیحات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی, تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہو رہی ہے جو پیسے بھیج بھی دیتے ہیں. بھائی اب تو بہت کلیئرٹی سے آ گیا, واٹس ایپ کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ وہ ہیک کر کے وہ کہتے ہیں جی پیسے بھیج دیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے پیسے بھیج بھی دیے. میں نے کئی دوستوں سے تو بعد میں پیسے نکلوائے کہ میں نے بھی بھیجے, حالانکہ میں نے نہیں بھیجے تھے, میں بھی پاکستانی قوم کا حصہ ہوں, میں نے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بھیج دیے تھے مجھے دے دیں. لیکن یہ کہ جب تک حکومت جو ہے اس پہ پوری طرح توجہ کر کے اور ایک ایسا لائحہ عمل نہیں بنائے گی جس کے اندر فلالیس ہم کام کریں, تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا ویسے تو ایک اتنا بڑا کائنات ہے کہ اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہم کچھ ایسے چیزیں, ایون یہ کہ لوگوں کی جو اویئرنیس ہے اس کو ہی اگر ہم, اب میں دیکھ رہا تھا فون پہ چل رہی تھی کہ اگر آپ یہ آئے تو ایسے نہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کو بتائیں. عام سادہ آدمی کو ان باریکیوں کا نہیں پتا ہوتا, ان کے پاس ایک کوڈ آتا ہے وہ اسے اوکے کر دیتے ہیں, بعد میں وہ پچھتاتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس دیں. جہاں حکومت 70 صفحات کے اشتہار اپنی تصویروں کے چھاپ دیتی ہے, اگر اس کے اوپر کام کریں تو شاید تھوڑا سا منیمائز ہو جائے یہ معاملہ. بالکل ٹھیک ہے صاحب. چودھری صاحب آپ کی رائے حضور؟ سر دیکھیں, میں پہلے تھوڑا سا اسار رانا صاحب سے اختلاف کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ہم نے سنا تھا نا, کہانی سنائی تھی بچپن میں ہمیں کسی نے, کہ وہ ایک بچہ تھا, اس کو صرف مضمون یاد تھا میرا پیارا دوست. تو اس کو جب بھی کوئی جو ہے نا وہ مضمون لکھنے کو دیا جاتا تو وہ میرے پیارے دوست کو کسی نہ کسی طرح اس میں فٹ کر دیتا تھا اور اس ٹاپک کو بنا لیتا تھا. تو رانا صاحب بھی جو ہے نا وہ ہر معاملات میں PTI کو ہی لے آتے ہیں کہ جی PTI کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو مسئلے مسائل جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس میں حکومت کی نیگلیجنس بہرحال اپنی جگہ پہ ہے. جو حکومتی ادارے بنائے گئے ہیں وہاں پہ ریسورسز کی کمی ہے, لیک آف نالج ہے, لیک آف انفارمیشن ہے, اور اس کی وجہ سے اوور برڈن ہے ملک. اب وہاں پہ ایک مرتبہ میری FIA کے آفیسر سے بات ہو رہی تھی, ان کا کوئی چھوٹا موٹا ایشو میں ان کے پاس لے کے گیا, تو انہوں نے کہا سر یہ آپ ایک چھوٹا موٹا مسئلہ لے آئے, ہمارے پاس یہاں پہ قتل کے مسئلے حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے. گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر یہ والے مسئلے مسائل ہیں. اب ہمیں اپنے بھی گریبان میں تھوڑا سا جھانکنا چاہیے کہ ایک تو ہم بھی جو ہے نا اویئرنیس ہم بالکل نہیں کرتے. لالچ ہم میں بھی کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ جہاں دیکھا کہ تھوڑا سا ہمیں انعام کی آفر آ رہی ہے, بڑی لمیٹڈ ٹائم آفر ہے, اور یہ وہ تو فوراً ہم اپنا OTP اور دیگر جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنے میں دیر ہی نہیں کرتے. ایون سم ٹائم تو لوگ جو ہے وہ
جا کے پیسے دے کے آتے ہیں, اکاؤنٹس کے تھرو جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لالچ بھی ہم لوگوں میں ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, تو لالچ بھی ایک اس کی بڑی جو ہے نا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ جو فراڈ یہ سلسلہ ہے آج سے نہیں, اگر آپ دیکھیں تو ایک عرصے سے جو ہے نا وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, چودھری صاحب پہلے ڈبل شاہ ہوتا تھا, اب آپ کو معلوم ہے آن لائن بہت سارے قسم کے شاہ آ گئے ہیں. جی, تو اب جو ہے نا وہ اب آگے اے آئی والے شاہ بھی آئیں گے. یہ تو ابھی آن لائن والے آئے نا, تو اے آئی والے شاہ بھی آئیں گے, اور وہ پھر آپ کے جو ہے وہ آپ مطلب لنکس کے اوپر کلک کرنا, تو تھوڑا بہت مطلب دونوں پارٹ کے اوپر میں ایکولی جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی دوں گا کہ جو پبلک ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, اور اداروں کی بھی نااہلی ہے. وہ بھی سزائیں دینے میں بالکل, ہمارے یہاں جو ہے نا پروسیکیوشن کے پرابلمز ہیں, وہ لوگ نئی سزائیں جو ہے نا وہ پروف نہیں کر پاتے کیس کو, اور ایز اے ریزلٹ جو ہے نا وہ مجرم چھوٹ جاتے ہیں, چاہے وہ آن لائن فراڈ ہو, چاہے وہ ایون یہ معمولی یہ ڈکیت وکیت نہیں ہوتے موبائل اور چوری کرنے والے, وہ 10 مرتبہ تو وہ جیل سے جا کے آ جاتے ہیں صرف کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے. پولیس والے اپنی جگہ پہ بولتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے 10 مرتبہ تو پکڑے, ہر مرتبہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں, ہم کیا کریں. تو دیر آر نمبر آف پرابلمس. تو ہمیں تھوڑا سا براڈ سینیریو میں جو ہے وہ تھنکنگ کرنی چاہیے, براڈ سینیریو میں دیکھنا چاہیے کہ اس مسائل کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے, نہ کہ ہم تنقید برائے تنقید کریں کہ جو ہے وہ حکومتی ادارے جو ہے وہ عوام کے اوپر اور اپوزیشن کے اوپر تنقید کرے, اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے اوپر تنقید کرے. اس کے اوپر جو ہے نا جو کنکلوسو قسم کے جو اسٹیپس ہیں وہ لینے چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ واٹس ایپ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا میتھڈ ہے, اس میتھڈ کو آپ یوز کریں تاکہ آپ جو ہے نا اس قسم کے اسکیم سے بچ سکیں. اپنے پرسنل جو انفارمیشن ہے, او ٹی پی وغیرہ ہیں, وہ ہر ایرے نتھو ایرے کو نہ دیں, انعامی اسکیموں میں نہ آئے کہ آپ کا جو ہے نا وہ موٹر سائیکل نکل آیا ہے اور آپ جو ہے نا وہ 500 روپے جمع کرائیں تو آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گا, تو آپ نہ کرائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویل سیڈ سر, کرنا ضروری ہے. ویل سیڈ چودھری صاحب, ویل سیڈ. الاؤ می اظہر جاوید صاحب, آپ کی رائے سر, پروسیکیوشن کے بھی مسئلے ہیں, کنوکشن کے بھی مسئلے ہیں, آواز بدل کے پیسے نکالے بھی جا رہے ہیں, فراڈ بڑھتا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیل اٹ سر, کس طرح سے خاتمہ کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک سیریس ایشو ہے, اور میرا خیال ہے یہ ایشو جو ہے یہ صرف پاکستان کو درپیش نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے. سائبر سیکیورٹی کے لے کے اس طرح کے فراڈ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی. میں ابھی یو کے ابھی فگرز میں نے نکالے جب آپ کر رہے تھے, تو اس میں جو حالات ہیں وہ پاکستان سے زیادہ کئی ورس تو مجھے یو کے نظر آ رہے ہیں. سر یو کے والے ٹارگیٹ ہوتے ہیں نا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں سب سے کال سینٹرز کالیں کرتے ہیں انہیں. سر دیکھیں یہاں کی لیجسلیشن بھی ہے نا, سب چیزیں اب حکومت پہ ڈال کے, بالکل حکومت کا بھی ایک رول ہے. میں جو یہ بھی فگرز دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال 36,864 انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں یو کے میں اسی حوالے سے, اور جس میں ہیکنگ پرسنل ڈیٹا بھی ہے, کمپیوٹر وائرسز کا بھی ہے, ایکسٹورشن ہیکنگ بھی ہے, اس کے 3,539 جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو 43% آف بزنس ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے اس طرح کے معاملات کو, اور 300 ملین ایک کمپنی کے گئے ہیں, 485 ملین ایک کے گئے ہیں, 206 ملین ایک کے گئے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے, یہاں پہ بھی مسئلہ ہے, وہاں پہ بھی ذاتی لالچ ہوتا ہے, لالچ اور طمع. جو ہم لالچ کے ذریعے چیزیں ہماری طرف آتی ہیں, ہمیں ایزی منی کی عادت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب بات کی جو میرے سینئر میرے استاد جناب اسحاق رانا صاحب نے وہ تحریک انصاف کی طرف لے کے, تو دیکھیں یہاں پر ڈبل شاہ کئی قسم کے ہیں. کچھ ڈبل شاہ سیاستدانوں میں بھی موجود ہے, کچھ گجرانوالہ کے کسی دیہات میں بھی ہیں. یہاں پر ایک ڈبل شاہ ایک ایسا بھی آیا ہے جس نے جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کی بنیاد رکھی, جھوٹ بول بول کے, چاہے وہ سائفر کا جھوٹ ہو, چاہے وہ قوم کو اور جھوٹوں کے پیچھے لگا کے. اس سیاست کے ڈبل شاہ نے ہمارے قوم کا مزاج ہی ایسا بنا دیا, لالچی مزاج بنا دیا ہے, اور ہر طرح کے معاملات میں ہم اپنی ذات کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس ڈبل شاہ نے لوگوں کو بدتمیز بنا دیا. آپ جیسے ابھی اکمل صاحب نے فرمایا کہ 500 روپے کے بدلے میں موٹر سائیکل کا لالچ نہ کریں, اپنی رقم کو ڈبل کرنے کا لالچ نہ کریں. تو اس طرح کے فراڈیوں کی کم از کم سیاست میں یا اس طرح کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور اپنے جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو سیدھا کر کے اس طرح کے لالچی میسیجز میں نہ آئے. اب ہر ایک کو پتہ ہے واٹس ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں,
कि OTP का मतलब है। OTP का सबको पता लग गया, ना नंबर दें आप किसी को, सही सर। ना आप किसी को इस तरह करें। तो दूसरी तरफ हुकूमत लेजिस्लेशन बढ़ानी चाहिए, ये उनका भी फर्ज है। और NCCI वाले जैसे इदारे हैं जिसमें पहले हमें एक वाकया हमें नजर आता है, उसमें ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, फिर उसी इदारे ने एहतसाब भी किया अपने इन ऑफिसर्स का, उनको निकाल भी दिया। तो मेरा ख्याल है इसके लिए हुकूमत को भी, पर उन ऑफिसर्स ने जो 500-600 झूठे केसेस बना के गिरफ्तारियां की हुई हैं, वो बेचारे अभी तक अंदर जेल के बैठे हुए हैं सर, वो भुगत रहे हैं सर। मेरे ख्याल से हुकूमत को एहसास करना चाहिए।